بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزڈم سیریز کی یہ 6ٹھی ویڈیو ہے اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ علم حقیقی اور علم ظاہری، وہ علم جس کو حاصل کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اور وہ علم جو انسان کے لیے زینت ہے، وہ علم جس سے انسان میں انسانیت پیدا ہوتی ہے، وہ علم جس کے آنے کے بعد انسان کائنات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ علم جس کے آنے کے بعد انسان ہمیشہ دوسروں کی خیرخواہی کا طلبگار ہوتا ہے، اس علم کی کیا خصوصیات ہے اور اس علم کو ہم اس علم ظاہری سے کیسے جدا کر سکتے ہیں۔ مختلف احباب ہم سے کتابوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، موضوعات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مختلف تعلیمی اداروں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مختلف اساتذہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کن کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں کن لوگوں سے استفادہ کرنا چاہیے، کن موضوعات کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ان سارے سوالات کا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں جوابات مل جائیں گے۔ علم حقیقی کی جو پہلی خصوصیت ہے، وہ خصوصیت کیا ہے؟ علم حقیقی ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، جس کے آنے کے بعد انسان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ کائنات کے بارے میں، کائنات کے ایکسپلوریشن کے بارے میں، کائنات کے حقائق کو سمجھنے میں یہ جو علم ہے بہت مفید اور اس کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس نور کے انسان میں پیدا ہونے کے بعد انسان اچھائی اور بنائی میں تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس علم کے حاصل کرنے کے بعد انسان تنگ نظر نہیں ہوتا، انسان وسیع النظر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت تھی، وہ خصوصیت یہ تھی کہ علم حقیقی عقل سے جدا نہیں ہے۔ جس کے پاس علم حقیقی آ جاتا ہے اس کے پاس عقل بھی ہوتی ہے۔ اس انسان میں عقل اور علم یہ دونوں الگ راہوں پر یہ دونوں نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ جتنے عقل میں اگر اضافہ ہوتا جائے اسی حساب سے اس میں علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جتنا علم میں اضافہ ہوتا جائے اسی حساب سے اس بندے کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اور تیسری خصوصیت، علم حقیقی کبھی بھی ایمان سے جدا نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے اس انسان کے پاس علم بڑھتا جاتا ہے اسی حساب سے اس انسان میں ایمان کا جو لیول ہے وہ لیول بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور اسی علم کے بارے میں روایت میں موجود ہے، علم اور ایمان یہ دونوں بائی ہیں ایک دوسرے کے، اور یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح سے عقل کے بارے میں ہم نے کہا تھا عقل علم سے جدا نہیں ہوتی، اسی طرح سے یہ جو ایمان ہے یہ ایمان بھی علم حقیقی سے جدا نہیں ہے۔ بس آپ یہ یقین کر لیں کہ جن کتابوں کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کے ایمان میں اضافہ اگر ہو رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے علم میں اگر اضافہ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ایمان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یقین کر لیں کہ یہ علم حقیقی ہے۔ لیکن جس علم کے حاصل کرنے کے بعد آپ کا جو ایمان ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے، شکوک پر شکوک پیدا ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں ان کتابوں کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کریں، اور اسی طرح سے ان موضوعات کو پڑھنے کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور چوتھی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ علم حقیقی کے حاصل کرنے کے بعد انسان میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے۔ اس انسان کی خلوت اور اس انسان کی جلوت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صاحبان علم ہی خوف الہی رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایسے بہت سارے لوگ ہم میں نظر آتے ہیں کہ جو جلوت میں ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بڑا ایمان کا وہ دعویدار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے اس پیک پہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہی انسان اگر تنہائی میں ہو تو ہر قسم کی برائی کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ بس جس علم کا حاصل کرنے کے بعد آپ میں خوف الہی پیدا ہو جائے، اور آپ کے لیے کوئی وہاں پر دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، آپ کی جو رسپانسبلٹیز بنتی ہے آپ اس کو نبھاتے جاتے ہیں، آپ کے لیے کسی خفیہ کیمرے کی ضرورت نہ ہو، آپ کے لیے کسی کے کہنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ اگر آپ کا یہ ایمان بنے چونکہ میرا پروردگار ہر جگہ موجود ہے، میں جو بھی کروں میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، بس جس انسان میں یہ ایمان پیدا ہو جائے، جس انسان میں یہ عقیدہ پیدا ہو جائے، تو وہ انسان پھر کامیاب ترین انسان ہے۔ اور پانچویں جو خصوصیت ہے علم حقیقی کی وہ یہ ہے کہ جس انسان کے پاس علم حقیقی موجود ہو، جن کتابوں کو پڑھنے کے بعد انسان کو علم حقیقی حاصل ہوتا ہے، وہ علم حقیقی کبھی بھی اچھے اخلاق سے یہ علم حقیقی جدا نہیں ہوتا۔ جتنا علم پڑھتا جاتا ہے اسی حساب سے انسان سویلائز بنتا جاتا ہے، جتنا علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی حساب سے انسان باادب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ جب انسان کے پاس علم حقیقی آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس علم حقیقی کے نتیجے میں انسان میں موجود جو
برائیاں ہوتی ہے وہ برائیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان میں تکبر، غرور، حسد، بغض، کینہ، لڑائی، جھگڑے، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چیزیں علم حقیقی کے حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ خود بہت ختم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ انسان علم حقیقی حاصل نہیں کر رہا ہے، صرف علم ظاہری کو اگر وہ حاصل کر رہا ہے، تو جتنا علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی حساب سے اس انسان میں برائیوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، بعض اوقات انسان میں جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اسی حساب سے یہ علم اس انسان کے لیے وبال جان بننا شروع ہو جاتا ہے، کہ علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہتری آنے کے بجائے اس انسان میں بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان غرور پہ غرور کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ انسان باقی انسانوں کے بارے میں اس کا جو رویہ ہے وہ رویہ قابل دید نہیں ہوتا، وہ مس بیہیویئر کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنا آپ کو باقی سب سے بالاتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یقین رکھے اگر آپ بھی علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، کتابوں کو پڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ان اساتذہ سے استفادہ کرنے کے بعد اگر آپ کے معلومات میں اضافہ تو ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ اچھی صفات کے پیدا ہونے کے بجائے بری صفات اگر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ میں تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے، غرور آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ نہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ لاسٹ جو کریکٹرسٹک ہے علم واقعی کی وہ یہ ہے کہ علم واقعی ہمیشہ اچھے عمل کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جس انسان کے پاس علم حقیقی موجود ہو ان کے اعمال بھی بہترین اعمال ہوں گے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ جو لوگ علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، آیا علم کے اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں اگر آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے، جو بھی وہ کام انجام دیتا ہے اس کام کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں وہ انجام دے رہا ہے۔ اگر وہ طالب علم ہے تو پڑھتا بہترین انداز میں ہے، لکھتا بہترین انداز میں ہے، اور اسائنمنٹ جب اس کو مل جاتی ہے تو خوبصورت انداز میں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے جس شعبے میں بھی وہ زندگی گزار رہا ہو، اگر علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے عمل میں بہتری اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یقین کر لیں یہ علم واقعی ہے۔ لیکن اگر اس علم کے حاصل ہونے کے بعد انسان فراڈ کرنا شروع کر دے، دوسروں کو دھوکہ دینا شروع کر دے، ہر کام میں بہتری کے بجائے تنزلی کا یہ انسان اگر شکار ہوتے ہوئے اگر آپ کو نظر آئے تو یہ یقین کر لیں اس علم کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس جب انسان کے پاس علم حقیقی جب آ جاتا ہے تو وہ اگر عبادات بجا لاتا ہے تو عبادات خلوص کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس طرح سے نماز پڑھتا ہے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روزہ اگر رکھتا ہے تو بہترین انداز میں روزہ رکھتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے کو اس کو موقع ملتا ہے تو باقی لوگوں کی نسبت سے یہ بہترین انداز میں والدین کی خدمت کرتا ہے، اور والدین کی خدمت کو عبادت سمجھ کے انجام دیتا ہے۔ آپ کے اعمال بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے آیا وہ علم حقیقی ہے یا آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم ظاہری ہے۔